دین اسلام ایک نظر میں لیکچر 93 رسول کریم اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اور اس رمضان میں ہم سے جدا ہوئے، اب آئندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ آئندہ کے رمضان بھی اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 رکھی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ساتھیو، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے رمضان المبارک کے بعد کے کرنے کے کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی اور سمجھنے کی، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا، بالکل ایسا لگتا ہے کہ کل کی ہی سی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے استقبال رمضان کا پروگرام کیا تھا اسی پلیٹ فارم سے، الحمدللہ، اور اتنی تیزی سے وقت گزرا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے کل کی ہی بات ہو۔ تو آج ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ رمضان کی ہم نے الحمدللہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی، اس دوران ہمارے ساتھیوں نے مختلف باتیں رکھی، رمضان کی کو کس طرح گزارا جائے، لیلۃ القدر پر بات آئی، اعتکاف پر بات آئی۔ اب انشاءاللہ تعالی عزیز آج یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو۔ ساتھیوں، ہم سب نے یہ بات سنی اور سمجھی تھی کہ رمضان کا مقصد، مطلب روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے احادیث بھی سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں ایک دفعہ جسٹ آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ اسی بات کو لے کر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان فیتھ کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور اس طرح کے معاملات نہیں چھوڑے، تو اس کے روزے کی، اس کی بھوک و پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور ان تمام کاموں سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب ہمیں ان آخری دنوں میں، جیسے کہ ہماری طاق راتیں بھی آ رہی ہیں، آخری عشرہ گزر رہا ہے، ہم ضرورت اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ رمضان ہم نے کیسا گزارا اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان اچھا ہی گزرا ہوگا۔ لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہوں جو ہم سمجھتے ہوں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، یا ایسی چیزیں ہوں کہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہو، تو انشاءاللہ ہم اگلے رمضان کے لیے پلاننگ کریں کہ اگلا رمضان ہمیں بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اس سے بہتر طریقے سے۔ پھر ساتھیوں، اس کے ساتھ ہم نے سنا تھا کہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ہمیں بتایا، ہم نے سنا تھا کہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ وہ ٹریننگ کیا ہے کہ ہم ایک خاص اوقات میں اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کاموں سے روکے رکھتے ہیں جن کو ہم عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، یہ سارے کام ہم عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں جو ہے وہ ان کاموں سے رک جاتے ہیں، اور ایک خاص ایک ٹریننگ کا جو ہے نا عمل چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ کیا وہ ٹریننگ میری شوال کے چاند کے ساتھ بالکل رخصت ہو جائے گی کہ یہاں شوال کا چاند دکھا اور پھر میرے وہی معاملات جو رمضان سے پہلے تھے، وہی جھوٹ، وہی سود خوری، وہی حلال و حرام کی بغیر تمیز کے کام کرنا، بغیر اس طرح کے معاملات کرنا، کیا پھر میں وہی زندگی دوبارہ سے شروع کر دوں گا؟ نہیں ساتھیوں، رمضان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ رمضان کی یہ ٹریننگ اس لیے تھی کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کروں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے اعمال کو ٹریک پر لے کر آؤں۔ یہ تھا رمضان کا مقصد، جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم و رضوان، کہ وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بھی ہمیں یہ بات سمجھانے آیا ہے
یہی ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے بالکل اس فوجی کی طرح، اس سولجر کی طرح جس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ بالکل اپنے آپ کو الائن کر لیتا ہے اپنے کمانڈر کے احکامات کے مطابق. اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنے رب کی احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنے رب کے احکام کے مطابق ٹریک پر لے کر آنا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. مطلب میں اللہ سے صرف زبانی کلامی نہ ڈروں، میں اس سے اس طرح ڈروں کہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. میں تنہائی میں، اجتماعی طور پر جہاں بھی ہوں، مجھے یہ پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ تقویٰ جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا دین کرتا ہے. اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا. اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ جو ہے وہ جبے قبے میں نہیں ہے، تقویٰ کوئی خاص جو ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہے، تقویٰ کسی خاص خلیے میں نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہاں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ساتھیوں، پچھلی قومیں جن کو ہم جانتے ہیں، یہودی، عیسائی، یہ سب مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو، اپنی آسمانی صحیفے کو پس پشت رکھا، اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پشت رکھا اور اپنے سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو بلائنڈلی فالو کیا، جس کے نتیجے میں وہ یہودی بن گئے اور عیسائی بن گئے. لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہی بات یاد دلا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں یہ موت نہ آئے کہ تم مسلمان ہو. اب ساتھیوں، ہم نے رمضان میں کیا حاصل کیا؟ ٹریننگ حاصل کری ان کاموں سے بچنے کی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کاموں کو اختیار کرنے کی جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے. اب یہ جو ہے، یہ کام ہم کس طریقے سے اگلے مہینوں میں جاری رکھیں. ہم نے ٹریننگ تو حاصل کر لی، ہم نے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کری، ہم نے لوگوں کی غیبت کرنے سے بچنے سے کوشش کری، ہم نے جو ہے وہ ایسے معاملات سے بچنے کی کوشش کری جن میں حرام کا زیادہ جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، یا پھر اور دیگر معاملات. کسی کا دل نہیں دکھایا ہم نے، الحمدللہ. ہم نے صلہ رحمی کری، اپنے رشتہ داروں کو کی مالی امداد کری، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، الحمدللہ. یہ بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. اب 11 مہینے بھی مجھے یہ جاری رکھنا ہے اگلے رمضان تک انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اسی پیٹرن پہ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، ان کو قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کی طرف آئیں گے کہ اب رمضان کے بعد ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. جس طرح ہم رمضان میں گزار رہے تھے، ہم نے قرآن پڑھا الحمدللہ، ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھا. انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی کوشش کریں کہ خود بھی قرآن پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ کوئی ایسا چھوٹا سا گروپ بنائیں جس کے میں ہم جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کو جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے ساتھیوں. اب یہ کام جو ہے انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اور آج کی جو بات ہے انشاءاللہ اس کا فوکس بھی اسی بات پر ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کام اکیلے نہیں کرنا. اسلام انفرادیت کی بات نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے. تو ساتھیوں، ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ اب اگر ہم کسی اجتماعیت سے نہیں جڑے تھے تو اب ہمیں کسی اجتماعیت سے جڑ کر جو ہے اپنے آپ کو شیطان کے پنجے سے آزاد کروانے کی کوشش کرنی ہے. آئیے کچھ احادیث سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اکیلے انسان اور ایسا انسان جو کسی اجتماعیت میں ہوتا ہے اس کی مثال کیسی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اکیلے انسان اور ایسا انسان جو اچھی اجتماعیت میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ بھیڑ اپنے غلے سے اگر الگ ہو جائے، ایک شیپ اپنے فلوک سے اگر الگ ہو جائے تو بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ اس سے بڑی آسانی سے حملہ آور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بھائیوں، اگر انسان اکیلا ہو تو وہ شیطان کا سب سے آسان شکار ہوتا ہے. ہم انگلش میں ایک ایڈیم سنتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیولز فیکٹری. یہ ہم سنتے ہیں نا کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہے. تو اکیلا انسان بھی اسی طریقے سے شیطان کا سب سے آسان شکار ہے. تو ساتھیوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کسی اجتماعیت سے منسلک ہوں، کسی جماعت کو اختیار کریں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرتی ہو. اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی اور بات رکھیں گے. ایک اور حدیث سنتے ہیں، اچھی اور بری صحبت کی مثال. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم کسی عطر فروش کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، لیکن اگر کسی بھٹی جھونکنے والے یا لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے کپڑوں پہ کالک لگے گی. یہ اچھی اور بری صحبت کی مثال.
اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. تو یہ جڑنے کی بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کی مثالیں ہم سب جانتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت دعا سکھاتے ہیں, اے معاذ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا, اللہم آئیننا. اللہم اگر میں آئینہ کہوں تو ہم سب کے لیے, اور آئینی کہوں تو میرے لیے. تو اللہم آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو خوبصورت دعا سکھاتے ہیں کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو اور مانگنے کا ڈھنگ سیکھو اور اللہ کا ذکر. اس طرح کی اس کا ترجمہ ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کی یہ مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کروایا کرتے تھے. اگر کوئی کام کسی سے اگر آگے پیچھے ہو رہا ہوتا تھا تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو یاد دہانی بھی کرواتا تھا, اور دوسرا والا بھی ہرگز برا نہیں مانتا تھا. ایک بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حوالے سے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازاروں میں پکارتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملتے ہیں, کہتے ہیں حنظلہ خیریت, کیا معاملہ ہو گیا؟ کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا. بھائی کیوں خیریت؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے آتا ہوں, اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں, تو میری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اس طرح تو میں بھی منافق ہو گیا, میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تو چلو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. دیکھیں یہ تھے صحابہ کا پیرامیٹر کہ اگر کوئی بات کنفیوژن میں آتی تھی تو اپنے نبی سے رجوع کرتے تھے. کیا آج ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کیا میرے گھر میں پیدائش کا مسئلہ ہو, کسی بچے کی پیدائش ہو, میرے گھر میں میری بہن یا میری بیٹی کی شادی ہو, میرے گھر میں کوئی موت ہو جائے, تو کیا میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا تھا, یا میں پھر کسی اور کو فالو کر رہا ہوتا ہوں, یا پھر میں کسی اور کی اینک سے وہ چیزیں معاملات کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کیا کرتے تھے. آؤ چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں پورا واقعہ سناتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں, ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ ایمان کی بڑھنا اور گھٹنا ایک نیچرل چیز ہے, یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ایمان کسی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی وقت کم ہو جاتا ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تمہاری کیفیت پہلے جیسی ہو جاتی ہے, تم کہہ رہے تھے کہ جیسے میری محفل میں رہتی ہے تو فرشتے تم سے مدینے کی گلیوں میں مسافہ کرتے, یہ یعنی کہ اطمینان بھی دلایا اور بشارت بھی دی, موٹیویٹ بھی کیا. یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی اس طرح تربیت کرتے تھے کہ وہ اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیار رہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری, اور آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں کر دیا. یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے انڈر میں ہوتے ہیں, جو ہمارے اسٹاف جو ہمارے انڈر میں کام کر رہا ہوتا ہے, یا ہمارے اہل و عیال, ہمارے بچے, ہماری بیوی, کیا ہم ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حضرت زید بن حارثہ جن کو گفٹ کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جب ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اس بچے سے پوچھ لو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب وہ والد یعنی کہ جسٹ امیجن آج ہمارا بچہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور ادھر ادھر ہو جائے تو بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے, بابا کہاں ہیں, بابا کہاں ہیں, اور وہ بچہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. تو ساتھیوں یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ تھا ان کا منگل ہونے کا انداز, ایک دوسرے سے محبت, ہمدردی, ایثار, یہ تھے وہ جذبے. اور یہ جذبے کیا بتاتے ہیں ہم کو؟ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جذبے ان لوگوں کے اندر ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے, اور اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے.
تو ساتھیوں اجتماعیت بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اس حلقے کا پلیٹ فارم موجود ہے کہ ہم یہاں پہ آگے جڑیں, اور یہاں پر جو ہے ہم بھی جو ہے ایک عام سی طالب علم لوگ ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی توفیق ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی, ہم جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور اس کے جو ہے پیچھے ہمارے استاد محترم موجود ہیں, صاحبزادہ محمود صاحب ہیں, سلیم صاحب ہیں, جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو تیار کیا. تو ساتھیوں آج ہو سکتا ہے کل ہم یہاں نہ ہوں, کسی کی جاب ختم ہو جاتی ہے, کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, کیوں نہ ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں, ہم بھی اپنے آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو, ہمارا مطالعہ بڑھے, ہماری انفارمیشن بڑھے, ہماری نالج بڑھے. یہ دین تو ہم سب کے لیے آیا نا, کسی ایک فرد کے لیے نہیں آیا, محمود صاحب کے لیے نہیں آیا, کسی خاص فرد کے لیے نہیں آیا, یہ دین تو سب کے لیے آیا. ہم نے سنا تھا نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ اس کو ہم سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے رب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعیت سے جڑنے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بیک ہوم جائیں تو پھر انہی لوگوں سے جڑیں جو قرآن کا کام کرتے ہوں, جن کی تبلیغ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہوتی ہو, جو قرآن فہمی کی بات کرتے ہوں, جو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس قرآن کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہوں. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کو قولاً اور عملاً اس دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھایا کہ یہ ہے وہ رول ماڈل جس کو انسانیت دنیا کے کسی بھی دور میں اپنائے گی تو انسانیت کو, صرف مسلمانوں کو نہیں, پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو امن ملے گا, سکون ملے گا, انصاف ملے گا, ظالم کے ہاتھ پکڑے جائیں گے اور مظلوم کی دادرسی ہوگی, پسے ہوئے طبقے کو اپلفٹ کیا جائے گا, اور جابروں اور ظالم کو جو ہے وہ دبایا جائے گا. یہ ہے وہ معاشرہ, اور یہ وہ معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, یہ ہمارے درمیان موجود رہے گا انشاءاللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو سرفراز کرے گا, اونچا کرے گا, اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا جو اس کو چھوڑ دیں گے, جو تفرقے میں پڑ جائیں گے, جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے, جو سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر جھگڑے کریں گے, اپنی مسجدوں کو الگ کر لیں گے اور پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے بات. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. ساتھیوں یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد جو ہمیں کام کرنے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کام ہے کہ ہم سب مل کر, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ایک بندہ پکڑ لے, سب مل کر حبل کہتے ہیں رسی کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں مت پڑیں. قرآن اختلاف کی ممانعت نہیں کرتا. قرآن جس اختلاف کی ممانعت کرتا ہے وہ اس طرح کا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے سے اس لیول کا اختلاف ہو جائے کہ ہماری مسجدیں الگ ہو جائیں, ہماری سوچ الگ ہو جائے, ہمارے مقصد الگ ہو جائیں. ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس دین کو قولاً اور عملاً اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر نافذ کیا جائے. اور ساتھیوں یہ کام صرف اور صرف اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے, یہ انفرادی طور پر بالکل ناممکن ہے. اسلام باتی اجتماعیت کی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اسلام کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, قرآن میں ہے نا, اسی صورت میں سورہ آل عمران کی آیت میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم وہ بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اعلان کر رہا ہے, اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا. انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا, اپنے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا, اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلم کو اٹھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. نیکی کا حکم دینا تو ہم پھر بھی آسان سمجھ لیتے ہیں, لیکن کیا ہم کسی برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ برائی کو روکنے کی اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو اور اس کو ختم کرنے کی پلاننگ کرو.
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں, مظلوم کی مدد تو سب کر سکتے ہیں, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو, ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. کیا آپ اور میں اکیلے کسی ظالم کو اس کے ظلم سے روک سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے پاس ایسا جتھا نہ ہو, جب تک ہمارے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو یہ کام کر سکے. اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر وقت کے آگے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. جابر وقت کے آگے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو ساتھیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعیت کو اختیار کرنا, ایسی اجتماعیت جس میں شورائیت ہو, جس میں فرد واحد کی جو ہے وہ چودراہٹ نہ چلتی ہو, جس میں مسلک پرستی کی دعوت نہ دی جاتی ہو, کسی تفرقے کی طرف لوگوں کو پروموٹ نہ کیا جاتا ہو, جس میں قرآن اور سیرت کی بات کی جاتی ہو, مستند احادیث کی بات کی جاتی ہو. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, الحمدللہ ہمارے ملکوں میں موجود ہیں. نگاہ اگر ہم دوسروں کی اینک اتار کر اپنی اینک چڑھا کر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن اور سیرت کے پیمانہ, اس کے پیمانے میں اگر جانچیں گے اس پیرامیٹر میں, تو ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے. الحمدللہ کل ہی کی بات ہے, ایک ملک میں جو ہے وہ ایک جماعت کا ذمہ دار منتخب ہوا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے, اور پچھلے امیر سے اس کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اور کرائے کے گھر سے اٹھ کر وہ ایک ایسی جماعت کا امیر بن گیا جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے, اور کوئی اس میں کوئی امیر کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. مختلف باتیں مشہور ہیں, ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا میں نے اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کری؟ کیا میں نے اپنے طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کری؟ میں جب آم خریدنے جاتا ہوں تو سونگ سونگ کے چیک کرتا ہوں, جب خربوزہ خرید رہا ہوتا ہوں ٹھیلے پہ تو سونگ سونگ کے چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ پھیکا تو نہیں ہے. جب پیڈیٹرین کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے بچے کے لیے تو بہترین ڈاکٹر تلاش کرتا ہوں کہ بھائی بہترین میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. لیکن اسلام کے لیے, دین کے لیے میں دوسروں کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہوں. فلانے صاحب یہ کہہ رہے تھے چلو بھائی وہ چشمہ پہن لیا. ارے بھائی اپنا چشمہ پہنو میرے بھائی, اپنا چشمہ پہنو, اپنی سوچ بناؤ. قرآن کے سانچے میں دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں دیکھو. یہ مت دیکھو کون کتنا ہینڈسم ہے اور کون کتنا جو ہے نا وہ طاقت والا ہے. ارے یہ تو غریب ہے, یہ کریں گے, یہ تو خود کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, یہ ہمارے مسئلے کے حل کروائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرے میں ہی رہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت فراہم کری جس کے ذریعے انہوں نے اس قرآن کو نافذ کر کے دکھایا دنیا کے سامنے. تو ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے, جو بات کا جو میرا جو آج کی جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئندہ کے 11 مہینے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کیسے گزاریں. اس فرما برداری کے لیے انفرادی تو محنت کرنی ہے, لیکن اجتماعی طور پر بھی اس کو کوشش کو جاری و ساری رکھنا. اسی لیے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی نا کہ ہمیں موت نہ آئے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اوبیڈینٹ, فرما بردار. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اوبیڈینٹ, فرما بردار. جیسے ہم اپنے باس کے فرما بردار ہیں, جیسے ہم کسی اور کے فرما بردار ہیں, اسی طرح ہم نے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہے. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمیں اس اجتماعیت کے ذریعے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا کام کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سب مل کر اس رسی کو پکڑ لو. وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ ہے وہ رسی جس کو ہم سب کو مل کر تھامنا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو تھامے رہو گے تو کبھی جو وہ تفرقے میں کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور دوسرا میری سنت. کیا میں نے اور یہ آپ نے ہم نے جاننے کی کوشش کری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح کی ہے؟ ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کری. کیا میرے گھر میں سیرت کی کتاب ہے؟ کیا میرے گھر میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے, تفسیر موجود ہے؟ کسی کا بھی ہو بھلے, کسی عالم کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اجتماعیت کے ذریعے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا کام کریں, فرقہ واریت اور مسلک پرستی کا خاتمہ کریں. ہمیں بالکل اس بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ جو ہے وہ کس کی کتنی بڑی داڑھی ہے, کون کس کلر کا جبہ پہنتا ہے, اور جو ہے وہ کون کہاں ہاتھ باندھ رہا ہے. ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا ہے. میرا اور آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. مجھ سے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ عمران بیگ صاحب آپ بتائیے آپ 8 رکعت پڑھتے تھے یا 20 رکعت پڑھتے تھے, آپ ناف پہ ہاتھ باندھتے تھے یا سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے, اچھا رفعتین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, بتائیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا. مجھ سے وہاں یہ سوال ہوگا
کہ عمران صاحب میں نے آپ کو جوانی دی تھی, آپ کو اولاد دی تھی, آپ کو پیسہ دیا تھا, میرے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب دینے کا کوئی آپشن ہوگا کہ ہم اپنے رب کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی دی تھی, مجھے صحت دی تھی, مجھے مال دیا تھا, میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ اس سوال کا جائزہ لینے کی ساتھیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب ہم جو تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہے. اور پھر بہترین جو عقل مند بندہ ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے آنے والے کل کو پچھلے والے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائیں. اپنے آنے والے کل کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائیں. وہ کب ہوگا؟ جب میں اپنے معاملات کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. سونے سے پہلے میں جائزہ لوں کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا, کہیں کوئی غلط ڈیلنگ تو نہیں کر لی, کہیں میں نے کسی اللہ کے بندے کو دل تو نہیں دکھا دیا, کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مار لیا, کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جس سے جو ہے وہ لوگ اللہ کے دین سے تھوڑا پھر جائیں کہ یار یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, انشاءاللہ بولتے ہیں اور وقت پہ نہیں آتے. انشاءاللہ کا مذاق بنا دیا ہے میں نے. ہر کوئی انشاءاللہ بولتا ہے, غیر مسلم بھی انشاءاللہ بولتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے میرے دین کا, لیکن میرے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم ڈھیلے ہیں, ہمارے اندر کمزوری ہے, ہم نے اپنے دین کو مذاق بنا دیا ہے. اس لیے دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے ان کو اس کا مطلب نہیں سمجھایا کہ یہ کتنا اہم ورڈ ہے, کتنا قیمتی ورڈ ہے. جس کو ٹالنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہاں انشاءاللہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا, اس کا مطلب ہے میں آؤں گا ہی نہیں, میں آؤں گا ہی نہیں, اس کا مطلب ہے یہ ہے میرا کردار, یہ ہوں میں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ساتھیوں, فروعی مسائل سے اعراض کرنا, فروعی مسائل یعنی کہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جس کا آپ سے مجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی, بالکل برات, میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی تھی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر قرآن کلاسز کا اہتمام, قرآن کو پڑھیں مل کر, مختلف تفاسیر سے جاننے کی کوشش کریں کہ میرا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. فقہی معاملات پہ ہم سے اور آپ سے بحث کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, ہمیں فقہی معاملات پر بات ہی نہیں کرنی, یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو معاملات اس میں پچھلی قوموں کے بتائے گئے ہیں, جو قومیں دھتکاری گئیں, جو غضب کے شکار ہوئیں, ان کے معاملات ہمیں جاننے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ معاملات ہمیں جاننا ہے. اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے, جو ہمارے لیے ہر جگہ امتی امتی کی دعائیں کرتے رہے اور کریں گے انشاءاللہ. ان کے بارے میں پڑھنا ہے, وہ کیسے تھے, ان کا حلیہ کیسا تھا, ان کے معاملات کیسے تھے. جب ہم اپنے ملک جائیں تو مکتبے میں جائیں کسی بھی, اور وہاں سے جو ہے اس طرح کی کتابیں لا کے یہاں پہ رکھیں اور پڑھائیں لوگوں کو, خود بھی پڑھیں, لوگوں کو بھی پڑھائیں. پھر اس کے بعد ساتھیوں جب ہم یہ کام کریں گے تو یقین جانیے اس میں آزمائشیں آئیں گی, اس میں مشکلات آئیں گی. سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر سے آئے گی. وہ بچہ جو ہے وہ حاوی ہو گیا, مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا, نئی نئی باتیں بتا رہا ہے, پتہ نہیں کس سے سیکھ کے آ گیا. سب سے پہلے آپ کو یہی تانا ملے گا, ہمارے اماں ابا نے تو یہی نہیں کیا. اگر آج مجھ سے کوئی انگریز پوچھے گا بھائی آپ مسلمان کیوں ہیں, تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہی بولوں گا کہ بھائی میرے اماں ابا مسلمان تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے ساتھیوں. ہمیں یہ کلیم کرنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, اور میرے رب کا کیا حکم ہے. یہ بہت کٹھن معاملہ ہوگا, اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ اللہ تو میری مدد فرما, مجھے استقامت نصیب فرما. یہ جو مشکلات آ رہی ہیں, یہ جو تانے مل رہے ہیں, ارے کل تک بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ فلانی فلمیں دیکھتے تھے, آج بڑی بڑی علامہ گیری کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ کھڑے ہو گئے. تانے ملیں گے, تانے ملیں گے, ہر قسم کے تانے ملیں گے, لیکن ہمیں صبر کرنا ہے. ہمیں یہ ہے صبر کہ جب آپ کے نفس کو للکارا جائے, میرے نفس کو للکارا جائے, تو میں صبر کروں اور معاملہ فہمی سے پیش آؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ امیر المومنین ہیں, وقتی خلیفہ ہیں. جا رہے ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ مسلسل تکرار کر رہا ہے, اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر لے, اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر لے, اے اللہ مجھے چند لوگوں میں شامل کر لے. امیر المومنین بولتے ہیں بھائی کیا ہو گیا, خیریت ہے, کون سے لوگوں میں شامل کر لے؟ کہتے ہیں, وہ بندہ کہتا ہے امیر المومنین آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کہ میرے بندوں میں صرف چند ہی شکر گزار ہیں,
حضرت عمر جو ہے وہ رونے کی کیفیت ہو جاتی، کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس میرے پاس جو ہے وہ عمر سے بہترین لوگ موجود ہیں. اور پھر آپ بھی وہی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بندوں میں صرف چند ہی شکر گزار ہیں. اس حوالے سے آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی فیس بک پر، ایک ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کرائی تھی، تو انہوں نے اسی واقعے کو کوٹ کیا اور پھر اس کے بعد یہ لکھا کہ قرآن میں اکثر جو ہے اگر آپ سرچ کریں گے اکثر کے بارے میں تو آپ کو ملے گا، جیسے آپ کے پاس ایپس بھی ہوں گی اس میں آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اکثر لوگ آپ سرچ کریں گے تو ملے گا بدگمانی. اکثر لوگ بدگمانی کرتے ہیں، نہیں جانتے، حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، نادان ہیں، زیادہ اندھے اور بہرے ہیں، سرکشی اور باطل پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، فاسق ہیں، ناشکرے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لائن شکرتم ازیدنکم، تو میرا شکر ادا کرو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا. ایمان سے لوگوں کو پھیرنے والے اکثر لوگ. اچھا پھر اکثریت بہت سے لوگ، اس کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں گے تو قرآن میں ملے گا بدعمل ہیں، حق ان کو ناگوار ہے، دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. لیکن چند لوگ جب آپ سرچ کریں گے تو چند لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے مختلف مقامات پر قرآن میں، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں سوائے چند لوگوں کے، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ایک اور جگہ کہ اور کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں کے، اور کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں کے. پھر ایک اور جگہ کہ مزوں کے باغات میں پچھلوں میں سے زیادہ اور بعد والوں میں سے تھوڑے. یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ چند لوگ، تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے. اکثریت اگر کسی کھڈے میں جا رہی ہے تو جانے دیں ان کو. میں یہ نہ دیکھوں کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، میں یہ دیکھوں کہ کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون میرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھوں کہ ارے فلانے کے تو جلسے میں اتنے ہزاروں لوگ تھے یار، وہ بندہ سیٹ لگ رہا ہے، بالکل ہینڈسم بھی ہے، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون قول اللہ تعالیٰ قول رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس بنیاد پر مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جنت کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں، دامیں درمیں سکنے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یقین جانیے یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ چند محض اعمال کرنے سے مل جائے گی. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے مسلمان بنا دیا. جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمیں پیدائشی مسلمان سے شعوری مسلمان کی طرف کا سفر کرنا ہے. ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میرے پیارے نبی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، میرے پیارے نبی لوگوں کے لیے بہترین کام لے کر آئے تھے. وہ کام کیا تھا؟ اس قرآن کو قولاً اور عملاً اس دنیا کے سامنے نافذ کیا جائے اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں. تو ساتھیوں، ان باتوں کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب مل کر اجتماعیت سے منسلک ہونے کی کوشش کریں گے. قرآن کو ترجمے سے بقیہ 11 مہینے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. انشاءاللہ یہ حلقہ موجود ہے یہاں پر، آپ اس سے بھی جڑ سکتے ہیں جب چاہے. سنڈے کے دن ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، وہاں پر اسپیکر کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ آئیں، بولیں. اگر آپ کے اندر، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر مجھ سے بہتر، کہیں بہتر صلاحیت چھپی ہو. آئیے اور ہمارے سامنے آ کے اپنی صلاحیت پیش کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کر سکیں جس کا مطالبہ ہمارا دین ہم سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.